have sought rejection of these petitions on the grounds on maintainability for failing to meet the test criteria laid down under Clause 3 of Article 184, which is the matter must be of public importance, first. Second, it must relate to enforcement of fundamental rights. My Lord, my first submission on whether these petitions raise or they raise any issue or question of public importance. My Lord, my learned friends, the counsels for the petitioners, they have largely, their case is rooted in lack of legislative competence, not necessarily objecting to the contents, all of them, but it's essentially rooted in lack of legislative competence of government in terms of Article 191. And the argument, my Lord, is that because the powers and because this Honorable Court in 1980 had made rules, therefore the field stands occupied and in any event could not legislate. My Lord, firstly, insofar as public importance is concerned, my Lord would have now gone through the law and my Lord would see that this law in fact deals with the concentration of powers, barring one provision, but concentration of powers in one office. What this law endeavors to do is, it democratizes this institution, brings more transparency, and structures the discretion, which is something, this structuring of discretion is something which has found favor with this court. The 7 principles enunciated in Amanullah case, PLD 1990, Supreme Court 1092. PLD 1990, Supreme Court 1092. Open policies, open plans, transparency, and so on, which this court has held that it is required of every, and of course it was with regards to the powers that the executive exercises. Now these are all administrative powers we are talking about. This law deals with largely, barring, of course, Section 3. There was a question that was raised. I'll address towards the end, and Section 5, which I will address separately. So insofar as public importance is concerned, this law, in fact, deals with the issues which are important for public, which is the litigants. Secondly, insofar as independence of judiciary is concerned, my lords, there is no external element, which is to say that no other institution which has given any role whatsoever under this act insofar as practice and procedure of this court is concerned. It is all confined within this court. And that alone suffices insofar as the lack of any basis to challenge this act on the basis of violation of any fundamental right, because Article 9, yes, Article 9 as expounded by this court, access to justice and of course independence of judiciary is something which is which every citizen of this country is entitled to. So my respectful submission insofar as maintainability is concerned, these petitions fail on both counts. In continuum, as far as independence of judiciary is concerned, and I take your lordships to page 6 of this paper book. Starting from Government of India Act 1935,
which was the first constitutional order of this country under which federal court rules in 1950 were made. Under Section 214, subsection 1 of Government of India Act, the federal court could make rules but with the prior approval of the Governor General at that time. And in 1950, the Governor General, of course, was neither part of Parliament, there was no constitution, but under the Government of India Act, Governor General wore several hats, and the executive authority vested in him, and of course part of some legislative authority as well. Under the 1956 Constitution, Article 177 read with third schedule, Part 1, Clause 3, the rules were made with the prior approval of the President. There was not even a mention of any law as far as the 1956 Constitution is concerned. 62. Under 1962 Constitution, Section 60, Article 65 said, subject to this Constitution and the law and with the prior approval of the President. In 56 Constitution, the rule-making power was contained in third schedule. Yes. Had to be read with article, I forget What 177? That said Subject to law and then... No, that said subject to law, it said subject to Act of Parliament. Act of Parliament, but I'll address that, which my Lord has just pointed out. वो ऐसी तो नहीं है बात है। I will address, my Lord, that question. ऐसी बात तो ना करें। My Lord, as far as... Just bear with me. आपने लिखा भी हुआ है यहाँ पे आर्टिकल Sir, एक second. I'll just... Article 177, I'd read it out, just for clarity. Until other provisions are made by an Act of Parliament. Third schedule would apply. And as far as 1956 Constitution is concerned, nothing happened under that Constitution, but the Constitution provision was until an Act of Parliament is made with the prior approval of the President. rules were made. The 56 Rules were made under the 56 Constitution. 56 Constitution, an Act of Parliament was not made. 56 rules came with the prior approval of the President. Is there any So as far as... is there any difference between Act of Parliament and law? I'll address that question, my Lord. This is a question that I've noted, I'll address it. Under the 1962 Constitution, Article 65, subject to the Constitution and the laws, Supreme Court could make with the prior approval of the President. And same position, it was same position under the interim Constitution of 1972, which is Article 193. I'm sorry, my apologies to interrupt, but the question here is surely when Governor General is referred to and the President is referred to, that's the executive branch. The 73 Constitution had the models from going back to 1935 up to 1972. It eschewed the controlling power of the executive branch. So surely the argument there is that the framers of the Constitution expressly were trying to strengthen the independence of the judiciary and at least, if I may use the term, eliminating one particular branch from the equation. So the argument perhaps is reverse of what you are saying. No, I'm coming to that. Keep it in mind. No, I have it in mind. I have it in mind. And when I went through this, I noticed that the executive branch was removed, but not the legislative branch. So this is the effect of 1973. This is what has happened under Article 199. The executive action was... It's a pointer in that of the direction in which constitutional law is traveling. I'll address that. In my lords, under Article 145, Clause 1, it is subject to law and with the prior approval of the President, and so is the position in Bangladesh under Article 107, identical to what is in India and what we had. With the Constitution, these references, when they say subject to approval of the President, is it unilateral discretion of the President, or it is President advised by the Chief Executive, albeit the Prime Minister, what that is? My Lord, so if we look at the jurisdictions where we have this position, of course in India, he acts on the advice. And if, for example, under Article 191... Government has the last say, not Parliament. Yes. It was, no, my Lord, without prior approval. The prior approval of the President means effectively prior approval of the Prime Minister, not the legislature. Yes. You said that in the Indian Constitution also it says subject to law, but that provision doesn't read like that. It's subject to the provisions of the law made by Parliament. Yes. So it's not subject to law. I will come to that when I take you to Article 191. I'll come to that.
I'll come to that when I take you to I'm just 191. clarifying جو آپ نے argument کی ہے. My lord. وہاں یہ نہیں لکھا ہوا. جی میں when I'll address subject to law, I'll be addressing. You reproduce. It's 6 and 7, yes, my lord. Now, in other jurisdictions, in United States, for example, this is 28 U.S. Code, Chapter 131, Section 2071. The rules made by the Supreme Court have to be consistent with the acts of Congress. And the latest development, or later development, is the Constitution Reform Act of 2005 of the United Kingdom. Now, under Section 45 of that act, the President of the U.S. Supreme Court makes the rules, but is required to consult with the Lord Chancellor and all the bar councils while making the rules of procedure. So this is the progression, or this is how this is the system that we have in place. 2000 UK Act, does that 2005. 2005 UK Act, for example, do the rules have to be placed before the Houses of Parliament, or is there any موجود ہے بس ہمارا دوری کی وجہ سے, میرا غیر موجودگی کی وجہ سے, یا میرے اور عوام کے درمیان ایک برج بننے کی فقدان کی وجہ سے شاید ہم اس بات پہ ناکام رہے کہ ہم اپنا پارٹی کو آرگنائز نہیں کر سکے, مگر عوام میں وہ محبت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اور پاکستان پیپلز پارٹی جیسے جماعت جو عوام کے ایشوز پہ سیاست کرتی ہے وہ تو موجود تھا. انہوں نے اس دن بھی ثابت کر دیا, اور آج بھی ان کی اس دن کی فیصلوں کی وجہ سے, ان کی ساتھ کی وجہ سے ہم اس ٹاسک میں بھی کامیاب ہوئے جس کے لیے ہم نکلے تھے. اس تحریک جو ہم چلا رہے تھے عدم اعتماد کے لیے عمران کے خلاف یا سلیکٹڈ راج کے خلاف, کسی ایک شخص کے خلاف, ایک سوچ کے خلاف, تو اس میں بھی ہم کامیاب ہیں. آج جب میں واپس آیا ہوں تو آج بھی بہت مسائل ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک عمران خان کو بند کرنے سے ہم نے پاکستان کے تمام مسائل حل کیے ہیں. آج بھی کہیں اس کی وجہ سے کہ انٹرنیشنل ریزنز, دوسری وجہ سے پاکستان بہت مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. ایک طرف ہمارا معاشی بحران ہے, ایک سیاسی بحران ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, اور اور جو چیلنجز جیسے لا اینڈ آرڈر کی صورت میں اور دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کا سامنا ہے, تو آج بھی ایک ایسا جماعت جو عوام کا نمائندگی کرتا ہے, جو معاشی حل نکالنا بھی چاہتے ہیں تو اس لحاظ سے نکالنا چاہتے ہیں جس سے اشرافیہ پہ بوجھ ڈالا جائے اور عوام پہ بوجھ نہ ڈالا جائے. ایک ایسا جماعت جو کسان کا خیال رکھتا ہے, جو مزدور کا خیال رکھتا ہے, جو سفید پوش طبقہ کا, جو چھوٹا تاجر کا, جو نوجوانوں کا, طالب علموں کا. اور میرے خیال میں آج جو پاکستان کی سیاست کے میدان میں ایک ہی جماعت ہے جو موجودہ مسائل کے مطابق they say right man for the right job. تو آج اگر پاکستان میں ایک اکنامک کرائسس ہے تو اس اکنامک کرائسس کا حل ایک تو چلے, آپ نے جو انٹرنیشنلی جو کام آپ نے کرنا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے, اس میں بھی آپ کو اہلیت چاہیے, مگر کون پاکستان کی عوام کا نہ صرف نمائندگی کرے گا, مگر چاہ وہ پاکستان کا پارلیمان ہو یا اقوام متحدہ ہو یا IMF کے بورڈ میٹنگ ہو, وہ خیال رکھے گا, وہ احساس کرے گا کہ میرا اس فیصلہ کا کیا بوجھ پڑے گا عام آدمی پہ. وہ کون سا جماعت ہے جو ماضی کا بھی یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ جب ہم نے 2009 میں معیشت کے ذمہ داری سونپی گئی
हुकूमत की जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास थी तो तब भी मुआशी बहरान था, महंगाई का सुनामी था, दुनिया में रिसेशन चल रहा था। पाकिस्तान एक ज़राए मुल्क होने के बावजूद चीनी, गंदम, चावल ये सारे के हम इंपोर्ट्स करते थे। फूड सिक्योरिटी हमारा लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से दहशतगर्दी के, मगर उस सूरत हाल में जब महंगाई था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जैसे इनकलाबी प्रोग्राम शुरू किया, इस बात का एहसास करते हुए कि महंगाई है मगर हम इस मुल्क की गरीब तरीन औरतों को लावारिस नहीं छोड़ सकते। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी जिसने बहरान को ना सिर्फ समझा मगर फिर कहा इस बहरान से निकलने के लिए हमने पाकिस्तान की ज़राए मरा हुआ ज़राए मीशत को जिंदा करना है। और एक साल के अंदर ही अंदर, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो चावल हो, आप ना सिर्फ अपना ज़रूरियात पूरा कर रहे थे, but you went from being a food importer to an exporter। और आपका किसान का भी फायदा हो रहा था, मुल्क का मीशत का फायदा हो रहा था। वो कौसा जमात है जो इस मुल्क की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, ना कि अशराफिया का नुमाइंदगी करते हैं। मैं समझता हूँ कि वो जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वो स्पेस अपने पास रखती है। और आज भी अगर हमने इन मसाइल से निकलना है, हमने अवाम का नुमाइंदगी करते हुए, अवाम को फ़ायदा पहुंचाते हुए, अवाम पे सिर्फ बोझ नहीं, जो वो बोझ उठा सकते हैं उन पर वो बोझ डालना पड़ेगा। और कोई वजह नहीं है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में किया है हम एक बार फिर करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। असलम पराचा साहब डेली डॉन से। पाकिस्तान का नुमाइंदगी तो होना चाहिए। अगर मैं खुद मौजूद होता कैबिनेट में, शायद मैं ये तजवीज़ देता वज़ीर आज़म को कि वज़ीर ख़ारजा को नुमाइंदगी करने दें, मगर कोई वजह होगा, कोई इन्फॉर्मेशन होगा, कोई ज़रूरत होगा, कोई कि उन्होंने समझा होगा, ये फ़ैसला किया होगा कि वज़ीर ख़ारजा के बजाय इस मौके पे इंटरम प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए। वैसे जो इंटरम हुकूमतें होते हैं, जो केयर टेकर हुकूमतें होते हैं, उनके लिए बहुत महदूद स्पेस होता है काम ओवरऑल काम करने में, मगर ख़ास तौर पे ख़ारजा पॉलिसी में काम करने। वारिस हैदरी साहब, जियो न्यूज़ से। अब तो इरादा सिर्फ इतना है, या हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमीशन से कि इलेक्शन स्केड्यूल दे दे, इलेक्शन डेट का ऐलान कर दे, ताकि हम इन मसाइल से निकल सकते हैं, हम अपना इलेक्शन कैंपेन शुरू कर सकते हैं। तो अगर हम इलेक्शन का स्केड्यूल आएगा तो फिर आप मुझसे पूछे कि मैं कौन सा इत्तेहाद में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी का और सीसी का इजलास हुआ, और हमारा जो रिक्वेस्ट है इलेक्शन कमिश्नर से, इलेक्शन कमीशन से, कि वो हमें इलेक्शन डेट दें। साजिद रशीद एक्सप्रेस। क्या सिनेरियो जो बन रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की ही इलेक्शन की
डेट फरवरी में देना और पीपल्स पार्टी का ये कहना कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, क्या हम ये तो अवसर समझें कि अगली आने वाली गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नहीं की बनने जा रही है? एक तो जहाँ तक मियाँ साहब की वापसी की बात है, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत पुराना मुतालबा है। और जहाँ तक पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने वाली बात है, पीपल्स पार्टी किसी दीवार से हमें नहीं लगाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिया गया तो तब शायद कुछ लोगों को यह गलतफहमी था कि हमें दीवार से लगाया जाएगा, हम तब भी दीवार से नहीं लगे। हमने तो 2008 के इलेक्शन, 2007 के इलेक्शन से भी पीछे नहीं हटे। मैंने शहीद मोहतरमा महरज़ी भुट्टो को दफन करके इलेक्शन से पीछे नहीं हटे। तो आज भी हमारा यही दरख्वास्त है, यही मुतालबा है कि इलेक्शन करवाया जाए। हाँ, जहाँ तक हमारा CEC में मुझ समेत दूसरे जो हमारे पार्टी के अहदेदार थे, जो हमारा एतराज़ात थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, वो हमने सदर ज़रदारी साहब को इख्तियार दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का जो हमारा एतराज़ात है वो उठाया जाए और कम अज़ कम हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से इन एतराज़ात को एड्रेस करना चाहिए। वरना हमारा रिक्वेस्ट है सदर ज़रदारी साहब से कि मेरा हाथ फिर ना बांधा जाए और हमें इंशाअल्लाह ताला हम किसी दीवार से लगाने वाली बात से फिक्रमंद नहीं है। मैंने तो नहीं कहा था, पता नहीं किसने। नज़ीर भट्टी साहब एयरवाइज से, नज़ीर भट्टी साहब पहले आप तो है सवाल आगे है, उसके बाद आप बात नहीं कर लीजिएगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बहाली की बात की है। 90 रोज में इलेक्शन होते ताहाल दिखाई नहीं दे रहे। पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी अगर इलेक्शन 90 रोज में नहीं होते? दूसरी बात यह है कि काजी फायद ईसा साहब ने कल हदफ उठाया, उनके साथ उनकी अहलिया भी वहाँ पर मौजूद थी। ये क्या एक बोझ मैसेज है, आप क्या समझते हैं इस वाले से? जहाँ तक इलेक्शन के सवाल है, मैं रिटरेट करता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा कि हमें इलेक्शन डेट दे, हमें आप स्केड्यूल ऐलान करें। इससे जो है चाहे वो पीपल्स पार्टी का या किसी और का खर्चात होगा, इनसिक्योरिटी होगा, इंस्टेबिलिटी होगा, वो सब कुछ एड्रेस मेरा ख्याल में इस एक कदम से हो सकता है। जहाँ तक जस्टिस फाइज ईसा का आज चीफ जस्टिस का मनसब संभालते हुए उसका कल हुआ, आज वो केस फुल कोर्ट चल रहा है। एक तो मैं समझता हूँ जहाँ तक वो इमेज है ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस स्टैंडिंग विद हिज वाइफ ड्यूरिंग हिज ओथ, वो एक पावरफुल मैसेज है। और एक कहावत है कि that behind every successful man is a powerful woman. और जो सरीना ईसा साहिबा ने साबित कर दिया ये पिछले सालों में कि शी इज़ वन पावरफुल वुमन। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक मैसेज, एक पैगाम किया है। इससे बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक तल्ख हिस्ट्री है इस अदारा से। और जस्टिस फाइज ईसा हमारा नेक ख्वाहिशात है, उम्मीद हमारा यही है कि इंशाअल्लाह ताला इस इदारा एज एन इंस्टीट्यूशन में कोई बेहतरी आएगा। तजवीज़ सिर्फ इतना हम देंगे जस्टिस फाइज ईसा को कि वो अपना इदारा के साथ इस तरीके से अगर जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करवा के सियासी मैदान में एक रूल्स ऑफ द गेम सेट कर दिया था, तो अगर 11 बाद एक ऐसा लेगेसी जस्टिस फाइज ईसा छोड़ता है तो ये एक अच्छा बात होगा। इसलिए इस जुडिशरी ने ना सिर्फ ये अगले 11 महीने मगर मुसलसल चलना है और अपना एतमाद में अपना अवाम का भरोसा को बहाल करना है। और वो हमारा उम्मीद है कि एटलीस्ट इस सिमत में हम इंशाअल्लाह ताला चलेंगे। बिलावल साहब, ये
الہی کو بار بار جو گرفتار کیا جا رہا ہے, اس طرح شیخ رشید بھی گرفتار ہو گئے, یہ کہ وہی پرانی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ پرانی تاریخ تو اس لیے نہیں دہرائی جا رہی ہے. ہاں یہ میں نے کچھ کہنا تھا پھر میں نے اپنے آپ کو روک دیا. اس لیے انگریزی میں آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کا وہ میننگ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. لیکن آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یار ان کا پیج کا مجھے نہیں پتا. میرا پیج آئین ہے, قانون ہے اور جمہوریت ہے. وہ لوگ اس پیج پہ کھڑے ہوں گے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پھر آپ سمجھے ایک پیج ہے. اگر آئین کے علاوہ کوئی اور پیج ہے تو اس پیج پہ ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. سوال ہے فرحانہ صاحبہ سے. فیمیل کو ایک بس اچھا انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. آپ انفارمیشن دیں, خود میں انفارمیشن دوں گا پریس کانفرنس سے باہر اس سے, اور میں کوشش کروں گا کہ اس کا حل کرے. یار تو ہم لے کر آئیں گے اس لیے کہ حالات ایز این ٹائمز تو ماڈرن ہے, مگر جو نظریہ ہمارا روڈ میپ کا وہ پرانا والا روڈ میپ ہوگا. وہی روٹی کپڑا اور مکان والا سوچ جس کا تنقید اشرافیہ کرتے رہتے ہیں, مذاق اس بات کا اٹھاتے کہ یہی ان کے پاس تو صرف یہی ہے اور مکان, وہ اور کچھ تو نہیں بھیج سکتے. آپ نے آج تک اگر روٹی کپڑا اور مکان پورا کیا ہوگا تو مجھے پھر ضرورت پڑتا کہ میں کوئی اور اسکرپٹ لے کر آؤں. آج بھی پاکستان میں جو معاشی بحران ہے وہ اس بحران کو اس ایڈریس کرنے کے لیے اور انصاف کے ساتھ ایڈریس کرنے کے لیے, ویسے تو میں اس طریقے سے ایڈریس کر سکتا ہوں کہ بڑے زمیندار کو خوش رکھے, بڑا سرمایہ دار کو خوش رکھے, وہ کہ معیشت تو اچھا اور ہم سب پھر اپنا ٹائم نکالے. مگر اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو معاشی پروگرام ہے اس طریقے سے ڈیزائن کرنا ہے کہ اشرافیہ کو سپورٹ یا سبسڈی یا بیل آؤٹ یا ایمنسٹی بار بار دینے کے بجائے آپ اسی گنجائش, اسی سپیس کے ساتھ, اسی مالی وسائل کے ساتھ اگر عوام کو فائدہ پہنچائیں گے تو you'll get more return on your investment. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کمپنی کو سبسڈی دینے کے بجائے آپ بے نظیر کارڈ کے تھرو ڈائریکٹ چھوٹا کسان کو ان کا سبسڈی پہنچائیں گے تو وہ زیادہ آپ کو فائدہ دے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے لوگوں کو پلاٹس مل سکتے ہیں, اگر جج صاحب جو ریٹائر ہوا ہے کل اس کو تو پلاٹ ملے گا, اب اس کو مبارک ہو. باقی بھی بیوروکریسی میں مطلب میں 2 پلاٹ والوں کے نہیں, 1 پلاٹ کا بھی جو ہے تو چل زندگی بھر انہوں نے کنٹریبیوٹ. اس ملک کا غریب طبقہ جو مزدور ہے, جو کھیت مزدور ہے یا کسان ہے, یا آپ اس سے آگے بھی جائے جو لوور مڈل کلاس ہمارا سفید پوش طبقہ ہے, کیا وہ امید رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا معیشت میں ہم ایسے چلاتے ہیں کہ وہ اپنا پورا زندگی سرو کرے, محنت کرے دن رات, کیا وہ اپنا پلاٹ خرید سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو میرا خیال میں ایک بیماری ہے آپ کا معیشت میں, آپ نے اس کا حل نکالنا ہے. اگر میں ان بڑے اور میں اس پیج کا آپ کریڈٹ بھی لینے کے لیے تیار ہوں کہ I'm sure کہ بی بی کے دور میں بیوروکریسی کو بھی پلاٹس, مگر اگر آپ اپنے کچھی آبادی میں رہنے والوں کو ان کا پلاٹ نہیں دیں گے, ان کو مالکانہ حقوق نہیں دیں گے, تو ان کے آنے والے نسل کا کیسے یہ خواب زندہ رہے کہ ان کا مستقبل ان کے بڑوں کا زندگی سے بہتر ہوگا. میں نے یہ اب کر کے دکھایا ہے, میں نے یہ شروع کر دیا ہے. سندھ میں 2 million houses were destroyed by the floods, اور یہ زیادہ تر حکومت کے زمین پہ لوگ رہتے تھے.
وہ اپنا زندگی میں خواب بھی یہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ میرا پکا گھر ہوگا, میرا اپنا زمین ہوگا. اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی کا اپنا زمین, اپنا مکان کا منصوبہ مکمل ہونے کے 2 million families, that too in the woman's name. They will have a پکا گھر and ان کا زمین بھی ان کا نام ہوگا. راتوں رات ہم نے غریب کو امیر اس طریقے سے بنائے ہیں کہ ان کے پاس ایک اثاثہ ہے, ایک ایسا اثاثہ جس کی قیمت راتوں رات بھرا ہے. اب اس اثاثہ کے ساتھ وہ وہ اپنے پاس رکھیں, اس کا قیمت بڑھتا رہے گا, وہ آنے والے نسل کے لیے چھوڑ سکتے ہیں, یا وہ اپنا زندگی میں اگر کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, اپنا زمینداری کرنا چاہتے ہیں, پھر ان کے پاس ایک ایسٹ ہے, وہ بینک کے پاس جا سکتے ہیں کہ یہ آپ کولیٹرل کی صورت میں لے لیں, مجھے لون دے دے اور میں اپنا کام. میرا خیال میں بہت سے طریقے ہیں. آپ نے صرف اس طریقے سے معیشت چلانا ہے کہ میں کس طریقے سے عوام کو میکسیمم فائدہ پہنچا سکتا ہوں. میں نے صرف 18 مہینہ وفاقی حکومت میں گزار کے یہ سیکھا کہ اگر کرنا چاہیں تو پیسہ نکل جاتا ہے, نہ کرنا چاہیں تو اسلام آباد کے بابو کے پاس تو بہت سے ایکسکیوزز ہیں. ایک کر کے بات. ایک سیکنڈ رک جائیے, آپ یہ خاتون سے سوال کیجیے. یا ان کے کرنے دے مینج, بس میں سب کا کروں گا لیکن لیٹ دیم, ادروائز اٹ ہیپنز آل ایٹ وانس. اچھا کون نون لیگ کو راجہ ریاض صاحب مبارک, اور راجہ ریاض صاحب کو نون لیگ مبارک. اگلی سوال. سر آخری سوال ہے. اچھا, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا. تو دیکھو, جہاں تک یوتھ کی لیڈر کی بات ہے وہ تو یوتھ فیصلہ کریں گے, لیکن میں خود یوتھ تو ہوں. اینڈ اسی مہینے میرا آئی ایم گوئنگ ٹو ٹرن 35 years old, میرا سالگرہ بھی آ رہا ہے. اور پاکستان کی 65% پاپولیشن جو ہے وہ 35 سے لے کے اس سے کم عمر کے عوام یہاں بستے ہیں. میں ان کے عمر کا بھی ہوں, میں ان کو سمجھتا بھی ہوں, ان کا وانٹس, ان کا ڈیزائرز, اور میں نے بھی پورا دنیا دیکھا ہے, اور میں نے ماڈرن دنیا دیکھا ہے. میں وہ ماڈرن پاکستان بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ آنے والے جو نوجوان ہیں وہ ایٹ لیسٹ اتنا امید رکھے, ان کے پاس اتنا ایک ذہنی ایک ذہن بنایا جائے کہ ہم مل کر اگر کام کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, تو پھر ہمارا مستقبل اپنے بروں سے بہتر ہوگا. میں وہ پاکستان ان کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے, یہ بہت ممکن ہے کہ ہم اس قسم کے کام کر سکتے ہیں. اب اس خواب کو حقیقت میں لے آنے کے لیے صرف اتنا ضرورت ہے کہ ان کو آن بورڈ رکھا جائے, ان کو ایک سٹیک دیا جائے ہمارا سوسائٹی میں, ہمارا معیشت میں. میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں تو وہ کام بھی کر کے دکھاتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے غریب ترین عورتوں کے لیے کارڈ دیا, تو میں بے نظیر یوتھ کارڈ بھی دے سکتا ہوں, جس کے تھرو میں ان نوجوانوں کو سپورٹ کرنا چاہوں گا جو روزگار کے تلاش میں ہیں, جنہوں نے شاید سکلز حاصل کیے ہیں یا سکلز حاصل کر رہے ہیں, شاید ان کے پاس ڈگری بھی موجود ہو, مگر وہ جو فوراً ایک سٹیج ہوتا ہے جب آپ کا پہلا جاب کے تلاش میں ہوتے ہو, اس میں ان کو سپورٹ کی ضرورت پڑتا ہے. آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. اب آپ کا ایکسپیرینس کیا ہوگا, ابھی آپ تعلیم کے ادارے سے نکلے ہو,
اور اس ایکسپیرینس حاصل کرنے کے لیے یا آپ کو صحیح طریقے سے کمپنسیٹ نہیں کیا جاتا ہے یا بہت کم کمپنسیٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک کشن ہوتا, ایک سپورٹ نیٹ ورک ہوتا, تو بہت میرا خیال میں اس میں فائدہ ہوگا. آپ نے پازیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کرنے کی بات کی. اب ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اگر یوتھ سینٹرز بنائیں گے, مگر اس یوتھ سینٹرز کو آپ ایسے حکومتی ادارے کمرے بنا کے نہ چھوڑیں. میں آپ کو بتاؤں, میرا لاڑکانہ میں سر شاہنواز بھٹو لائبریری ہے, اور جتنا ہم اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں جگہ کم پڑتا ہے. نوجوانوں کا اتنا شوق ہے تعلیم حاصل کرنے میں, پڑھنے میں. میں نے بس ان کے لیے اے سی اور لائبریری اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا بندوبست کرنا ہے. اگر ہر ڈسٹرکٹ میں نہ صرف ان کے لیے اس یوتھ سینٹر کے نام پہ ایک لائبریری دلوا دوں, نہ صرف نارمل لائبریری مگر ڈیجیٹل لائبریری اس میں موجود ہو, ساتھ ساتھ اس میں ان کے لیے کریئر ایڈوائس ہو. جب میں نے دیکھا ہے دنیا میں, آپ اگر حکومت کی طرف سے یا تعلیمی اداروں کی طرف سے نوجوانوں کو کریئر کاؤنسلنگ دیا جاتا ہے, ان کو سکھایا جاتا ہے, ان سے پہلے ایک پروفارما لیا جاتا ہے کہ ان کا سکلز کیا ہے, ان کا ایکسپیرینس کیا ہے, ان میں تعلیم کا ہسٹری کیا ہے. پھر ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ انٹرویو کیسے دیتے ہو, آپ کہاں کہاں اپلائی کیا جائے. میرے خیال میں ہم نہ صرف حکومت میں مگر آؤٹ سائڈ آف گورنمنٹ بھی مدد کر سکتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے. اب ووکیشنل ٹریننگ کے بہت سے ووکیشنل ٹریننگ کی فیسلٹیز ہیں, مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ایک لوکیشن ہونا چاہیے جہاں یہ ساری سہولتیں ان کے لیے فراہم کیا جائے ایک جگہ پہ. آخری جو ہم کام میں وزیر خارجہ کے حیثیت میں بھی اس کام پہ محنت کر رہا تھا, مگر میں سمجھتا ہوں اس میں مزید محنت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن کی ہم بات کر رہے تھے, 65% of our population is under the age of 35, تو ہمارا یہ ایک پاپولیشن ڈویڈنٹ ہے, اور باقی دنیا میں ایک پاپولیشن ان کا جو ڈیموگرافکس ہے وہاں ایک نوجوانوں کا ڈیفیسٹ موجود ہے. چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ انڈو پیسفک جاپان جیسے ممالک ہو, چاہے وہ ہمارا ہمسایہ ملک چین ہو, ان کو بزرگوں کا تعداد بہت بڑا ہے اور ان کو نوجوانوں کی تعداد is not keeping up to pace with that. All I have to do is give the Pakistani younger generation those skills, those tools, those languages specifically that are required for those countries. مطلب اگر جاپان کا 4 ملین پیپل سالانہ لینے کا جو گنجائش رکھتے ہیں, صرف ان کا کم از کم یہ ہوگا کہ آپ کو جاپنیز سیکھنا پڑے گا, آپ کو فلاں اسکل سیکھنا پڑے گا. اگر میں یہ سہولت آپ کو فراہم کر سکتا ہوں اور ہم ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں تو ہم مواقع پیدا کر سکتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے. میں وہ جذبہ رکھتا ہوں کہ میں اپنے عوام کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. An appeal be provided where the Constitution specifically does not against orders passed by the Supreme Court. I will add to this question. Is there any provision in the Constitution preventing جو وہ ٹیسٹ ہے کہ جی وہ آئٹم 55 کا کہ جی وہ ہم نے تو انلارج کیا, پہلے ایک اپیل تھی اب ہم نے دوسری کر دی ہے تو اس لیے یہ ہماری کمپیٹنس میں ہے, would that argument stand? Noted, my lord. آپ بعد میں جواب دے دیں, آگے بڑھتے ہیں. ایڈ کر رہا ہوں اس میں دوسری طریقے سے. Is there any provision in the Constitution preventing the Parliament from doing so? Noted, my lord. Now, my lord, if my lord may kindly turn to Article 191. Let's go to Article 191. It has been read out. I'll just read the first part of it, where it says, subject to the Constitution and the law. Mr. Attorney General, please you read just the preamble of this act and section 3. Yes. Yes, my lord, it has been read out. Talks about Article 10A. Article? 10A. Yes, it does. Specifically. And Article 4, Article 25. My lord.
and subsequently in section 3 specifically talks about 184(3). My lord. How this can be It does not. proceeded Those three, under yes. Article 199 when specifically it is challenging the mandate of the Supreme Court as per section 3 of this act. My lord. How that can be moved before the Supreme High Court under Article 199 of the Constitution? My lord, I noted. My lord, now the question that has come before your lordship is whether this Act, 2023 Act, is covered under the definition of law, howsoever expansive definition, howsoever expansively the term law is defined. My lord, Article 260 has two definitions. One is of an act of parliament and the other is of a federal law. Here we are dealing with the federal law. Article 260 defines a federal law. It says, You say over here law includes statute law. yes, yes. In my respectful submission, law can only have one meaning as far as this provision is concerned. But even if it is given an expansive meaning, this act would surely be covered under the definition of But law. if it's to be covered, then why didn't the Constitution say by an act of Parliament? Why did it use the word law? These words are not interchangeable. They are used in a very specific sense in different articles. And so you have to, the interpretation has to be given to the word law and not to just say, just because law includes legislation, so here it will be legislation alone. Law has a meaning, and if the Constitution wanted آپ کو to بتائیں say... پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے کون سا بنیادی حق متاثر ہوا؟ اس وقت اسی کے حوالے سے سماعت جاری ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں، اور آپ کو یہ بتائیں کہ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹ کے اختیارات لامحدود ہیں۔ میری پہچان ہے میرے چپتے سوال، دکھاؤں گا آئینہ تو برا مت مانیے گا، ہوگا ہر چھوٹی بڑی خبر پر تبصرہ، پوچھوں گا سب سے سخت سوال، حق و سچ ہے میری آواز، اس آواز کو دبانا نہیں، بہا لے جاؤں گا ہر رکاوٹ، کیونکہ میں بہتا سیلاب ہوں۔ دیکھیے اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ۔ آشوب چشم مرض ایک سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے۔ متاثرہ شخص اپنا تولیہ، تکیہ اور صابن نہ لگ رکھے تاکہ یہ مرض دوسروں میں منتقل نہ ہو۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔